بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے۔ کوثر کثرت سے ہے، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا صحیح حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اس طرح بعض حدیث میں مصداق حوض بتایا گیا ہے، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پیئیں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دوام، ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب، سب ہی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں۔ ابن کثیر فصل لربک وانحر، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یعنی نماز بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ مشرکین کی طرح اس میں دوسروں کو شریک نہ کرو۔ نہر کے اصل معنی اونٹ کے حلقوم میں چھری یا نیزہ مار کر اسے ذبح کرنا، دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کی گردنوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نہر سے مراد مطلق قربانی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر منا میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر ہو، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لینے والا نہ رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں، تیرے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا، وہ اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مانوی ہی ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی کے دل میں ان کا احترام نہیں ہے اور کسی کی زبان پر ان کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔